بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عالم کو شیر کے ساتھ بند کر دیا گیا تاکہ شیر انہیں ہلاک اور ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو شیر سے بچا لیا اور کئی دن کے بھوکے شیر نے انہیں سونگھ کر چھوڑ دیا۔ رہائی کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ جب شیر آپ کو سونگھ رہا تھا تو آپ کیا سوچ رہے تھے؟ اس عالم نے فرمایا کہ میں اس وقت شیر کے لعاب یعنی تھوک کے بارے میں، عالموں کی رائیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آیا یہ پاک ہے یا ناپاک۔ محترم سامعین، انسان کی قیمت اس کی ہمت اور ارادے کی طاقت ہے۔ انسان کی اصل قیمت ارادہ کی طاقت ہے، جس سے وہ پہاڑوں کو چیر کر راستے بنا سکتا ہے۔ اگر ارادہ کی طاقت نہ ہو تو ایک ندی کو پار کرنا بھی دشوار اور مشکل ہے۔ ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک عیسائی بادشاہ نے قید کروا دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کو قتل کروا دے، مگر اس کے وزیر نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر ہمت اور بہادری اتنی ہے کہ اگر یہ کسی طرح ہمارے مذہب پر آ جائے تو یہ ہماری فوج کا کمانڈر ان چیف بنے گا۔ ایسا بندہ آپ کو کہاں سے مل سکے گا؟ اس نے کہا، اچھا میں اس کو اپنے مذہب پر لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کو لالچ دوں گا، چنانچہ اس نے ان کو لالچ دیا کہ ہم تجھے سلطنت اور بادشاہت دیں گے، تم ہمارا مذہب قبول کر لو۔ مگر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ جب انہوں نے کوئی توجہ ہی نہ دی تو وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اس دوران اس کی نوجوان بیٹی نے پوچھا، ابا جان، آپ پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا، بیٹی، یہ معاملہ ہے۔ وہ کہنے لگی، ابا جان، آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو راستہ پر لاتی ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں ایک کمرے میں بند کروا دیا اور اس لڑکی سے کہا، تم اسے راستہ پر لے آؤ۔ اب وہ لڑکی ان کے لیے کھانا لاتی اور بن سنور کر سامنے آتی۔ اس کا یہ سب کچھ کرنے کا مقصد ان کو اپنی طرف مائل اور متوجہ کرنا تھا۔ وہ لڑکی اس طرح 40 دن تک کوشش کرتی رہی، مگر انہوں نے اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ 40 دن گزرنے کے بعد وہ ان سے کہنے لگی کہ آپ کیسے انسان ہیں؟ دنیا کا ہر مرد عورت کی طرف متوجہ اور مائل ہوتا ہے، اور میں اس قدر خوبصورت اور حسین ہوں کہ ہزاروں میں سے کوئی ایک بھی ایسی لڑکی نہیں ہے، اور میں تمہارے لیے روزانہ بن سنور کر آتی رہی، مگر تم نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا تم مرد نہیں ہو یا کوئی اور بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے غیر عورت کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں نے آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ جب تمہیں اپنے مالک اور پروردگار سے اتنی محبت ہے تو پھر ہمیں بھی کچھ تعلیمات دو اور سکھلاؤ۔ انہوں نے اس لڑکی کو دین کی باتیں سکھانا شروع کر دیں۔ شکار کرنے کو آئے خود شکار ہو کر چلے۔ آخر کار وہ لڑکی اسلام قبول کرنے پر آمادہ اور تیار ہو گئی۔ انہوں نے اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ وہ کلمہ پڑھ کر کہنے لگی کہ اب میں مسلمان ہوں، اس لیے اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ بعد میں اس نے خود ہی ایک ترکیب بتائی جس کی وجہ سے ان تابعی کو بھی قید سے نجات مل گئی، اور وہ لڑکی بھی شاہی محل اور شاہی زندگی چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ چلی گئی۔ ہمارے بڑے ایسے متقی اور پرہیزگار ہوتے تھے کہ ان کو اگر گناہ کا موقع بھی ملتا تھا تو وہ اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، اس لیے کہ ان کے دل کا تزکیہ ہو چکا تھا اور نفس کے اندر سے گندگی نکل چکی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو پاک صاف فرمائے اور گناہ سے بچنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔